تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو زیادہ خلق والا ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حقیقی گناہ دل کا غنی ہونا ہے۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا رہگزر رہتا ہے۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ جو کسی کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ سب سے سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے۔ میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ آپس میں قط تعلقی نہ کرو اور ایک دوسرے کے در پہ نہ رہو اور آپس میں بغض نہ رکھو اور حسد نہ رکھو اور اے اللہ کے بندوں سب بھائی بھائی ہو کر رہو۔ اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو پہلے کیے تھے، اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں جو اس سے پہلے کیے تھے۔ کبیرہ گناہ، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی کو بے گناہ قتل کرنا اور جھوٹی شہادت دینا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائے گا، اور جو شخص کسی مفلس غریب پر معاملے میں آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک سب سے مبغوض جھگڑالو آدمی ہے۔ سب اعمال کا اعتبار حاتمہ پر بے شک مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوگے جو اچھے اخلاق والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا اور ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں؟ سچائی کے نتیجے میں کمائی میں برکت اور نیکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھاؤ پیو اور پہنو اور صدقہ کرو جس میں فضول خرچی اور تکبر نہ ہو۔ جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کی رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ناحق کسی مسلمان کا مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔